किताबों की दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जो रूह को तस्कीन देती है, जिंदगी के मकसद को समझने का रास्ता बताती है। एक ऐसी किताब जो आपका ताल्लुक अपने खुदा के साथ और भी गहरा बनाती है। ऐसी किताब जिसे पढ़ने और उस पर अमल करने के बाद आप खुदा के हर वादे को अपनी जिंदगी में पूरा होता देखते हैं, और वो किताब है बाइबल मुकद्दस। मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ बशीर और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में। ये एक ऐसा इदारा है जो बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा बड़ी जिम्मेदारी से करता है, बाइबल मुकद्दस को छापता है और फिर उसे मुख्तलिफ इलाकों तक भेजता है। जनाब, हम सब के दिल में ये सवाल आता होगा कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस हम सब तक हमारी जुबान में पहुंची। इस सवाल का जवाब हमें पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से मिलता है। हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस इब्रानी और यूनानी जुबान में लिखी गई और उसके बाद इसका तर्जुमा हुआ और फिर वो हमारी जुबान में हम तक पहुंची, और इस काम को पाकिस्तान में निभाया पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने। हम आज विजिट करेंगे, हम देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जहाँ पर बाइबल मुकद्दस के कदीम इब्रानी और यूनानी नुस्खे मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिनको देखकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा और हमें हमारे बहुत से सवालों के जवाबात मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ आज के इस विजिट के लिए। यकीनन आप भी सब सुनकर और ज़्यादा पुरजोश होंगे, देखकर भी आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आइए मिलकर चलते हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के विजिट पर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब पादरी अजहर मुश्ताक साहिब के ऑफिस में। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के बारे में। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जोशुआ, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इजाज़त दी कि हम आपके पास आ सकें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जोशुआ कि आप लोग आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने मुनासिब जाना कि आप हमें बाइबल सोसाइटी में विज़िट करें। सर, आप पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा ताकि हमारे नाजरीन भी जान जाएं आपकी शख्सियत के बारे में। मेरा नाम पादरी अजहर मुश्ताक है और मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में मैंने 2019 से काम शुरू किया। खुशी हुई सर इस बात को जान के कि खुदा ने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को लीड करने के लिए एक अच्छी शख्सियत का चुनाव किया है। थैंक यू सर। इसी के साथ आप पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का तारुफ भी करवा दीजिए। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी जो है ये एक तवील इसकी तारीख़ है और 1863 में जो है ये शुरू हुई, और 1863 में जब इसका आगाज़ हुआ तो दो बहुत अहम शख्सियात हैं जिनका ज़िक्र अक्सर किया जाता है। बिशप थॉमस वेल्पी फ्रेंच, उनका ज़िक्र किया जाता है, और फिर चार्ल्स फॉरमैन जिनके नाम से हम एफसी कॉलेज आज देखते हैं। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि बाइबल सोसाइटी का क़याम जो है वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बहुत खुशी हुई सर ये बात जानकर, और तब से अब तक पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ये इदारा बड़ी अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस इदारे का मिशन क्या है? पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जो ख़ास अहम बुनियादी मिशन है वो ये है कि खुदा के कलाम का तर्जुमा लोगों की मुकामी ज़ुबान में करना और फिर मुनासिब दामों तक लोगों में पहुंचाना है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी किताबों का भी तर्जुमा करते हैं जो कलाम मुकद्दस को समझने के लिए मुआवन और मददगार हैं। बहुत अच्छा लगा सर ये सुनकर। यकीनन पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का पाकिस्तान में बसने वाले हर मसीही की ज़िंदगी में एक अहम किरदार है। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा, ये तो वो लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, क्या ये इदारा उन लोगों के लिए भी कुछ कर रहा है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते? वाकई हम उन लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, और एक हमारा प्रोजेक्ट है अडल्ट वुमेन लिटरेसी प्रोजेक्ट। हमने ये ख़वातीन के लिए प्रोग्राम शुरू किया है क्योंकि ऐसी ख़वातीन नज़र आती हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जिनके पास पढ़ने की सहूलत मौजूद नहीं है या उन्हें कभी स्कूल जाने नहीं दिया गया। सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। नाज़रीन, आप देखिए कि ये इदारा ना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए बल्कि जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इस तरह से मुल्क पाकिस्तान के अवाम की तामीर व तरक्की में इस इदारे का बहुत ही अहम किरदार है। तो सर, क्या इस सब कुछ के अलावा भी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? जी, इसके अलावा भी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में
بہت ساری اور چیزیں ہیں جن میں ہمارا بک روم ہے جہاں سے آپ کو بائبل مقدس جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بائبل سوسائٹی میں بائبل میوزیم بھی ہے جو کہ پاکستان میں واحد بائبل میوزیم ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خاص چیزیں یہاں پر موجود ہیں. یقیناً سر ہم ان سارے ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کریں گے اور ہم متجسس ہیں جلدی ہم جائیں اور ان سارے ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے اچھی معلومات ہمیں فراہم کی ہیں. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آج پاکستان بائبل سوسائٹی کے وزٹ پر ہیں اور پاکستان بائبل سوسائٹی کا ایک پروگرام ہے ویمن اڈلٹ لٹریسی پروگرام جو کہ ایسی خواتین کے لیے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہیں. اس پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں جناب یوستس ناصر صاحب. ہم ان سے بات چیت کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی خداوند کا شکر ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں. تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو پروگرام ہے ویمن اڈلٹ لٹریسی پروگرام یہ کیوں کر شروع ہوا؟ 2013 میں آسٹریلین بائبل سوسائٹی نے پاکستان بائبل سوسائٹی سے رابطہ کیا اور وہ اس ملک میں اور اس خطے میں ان خواتین کو اڈلٹ لٹریسی کے ذریعے سے تعلیم پہنچانا چاہتے تھے جو ان پڑھ ہوتی تھی. اور تقریباً 10 سال ہمیں ہو گئے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم لے کر چل رہے ہیں. تو پاکستان میں کیا محسوس کرتے ہیں آپ کہ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے. اگر ہم خواتین کی طرف بڑھتے ہیں تو 38% خواتین جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں اور 62% جو ہیں وہ ان پڑھ خواتین ہیں. وہ خواتین جن کو بچپن سے یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ وہ اسکول جا سکیں ان کے لیے یہ ایک فیسلٹی پاکستان بائبل سوسائٹی نے دی ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے کے قابل جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سر جب ہم کام کرتے ہیں اس طرح سے تو چیلنجز تو بہت سے آتے ہیں تو آپ کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا. کچھ ذکر کیجئے کون کون سی مشکلات ہیں؟ چیلنجز تو بہت سارے ہیں لیکن جو ہائی لائٹ چیلنج میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بٹھوں کے مزدوروں میں کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کرسچن جو ہے وہ قرضے کے نیچے بہت دبی ہوئی ہے. تو جب ہم ان لوگوں کے پاس اپنے پارٹنرز کے وساطت سے جاتے ہیں تو بہت سے سوالات جو ہیں ان کی طرف سے ہمیں اٹھتے ہیں. تو اس کے علاوہ دوسرا لینڈ لارڈ جو ہوتا ہے جو برک لینڈ اونر ہوتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جو ان کی خواتین ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ آج پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں گی تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری غلامی سے نکل کر آزاد زندگی کو زیادہ پسند کریں. اس کے علاوہ اور ایک چیز جو پوچھنا بہت ضروری ہے کہ سبجیکٹس کون کون سے ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں؟ روشن زندگی قاعدہ، فلیش کارڈ، چارٹ اور بلیک بورڈ چاروں چیزیں جو ہیں وہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں اور جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے. ہم انٹرنیشنلی اس کو ڈیکوڈنگ کا نام دیتے ہیں. تو سر اس میں گریجویشن کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ یہ 9 منتھ کورس ہے. اس میں ہم جس طرح میں نے عرض کیا روشن زندگی پڑھاتے ہیں، پھر لکھائی سیکھیں، پھر حساب سیکھیں، پھر ہمارے پاس بائبل کی 3 کتابیں ہیں وہ سکھاتے ہیں. ان پڑھنے کے بعد پھر ان کو ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ کیا وہ انجیل مقدس پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور پھر ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور پھر ہم ان کو انجیل مقدس ایک تحفے میں دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس جو تعلیم ہے اور لفظ کی ویکیبلری ہے اس کو وہ اور زیادہ لے کر آگے بڑھ سکیں. تو اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ ابھی تک کتنی خواتین ہیں جو گریجویٹ ہو چکی ہیں؟ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ 3000 سے 3500 خواتین ہر سال پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتی ہیں. تو یہ پروگرام 2014 سے شروع ہو گیا ہے، 2024 آ گیا ہے. اگر ہم 10 سال کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 30,000 کے لگ بھگ خواتین ایسی ہیں جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئی ہیں. واہ، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ایک سوال اور ہے، ایک بات اور جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو ان کی زندگی میں رونما ہوئی ہیں؟ بہت بڑی تبدیلی ان کی زندگی میں آتی ہے. سب سے بڑی بات کہ وہ خود بائبل مقدس کو پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہیں. اور جب بہت سی خواتین سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بڑی پرجوش طریقے سے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب میں پڑھنے کے قابل نہیں تھی تو میں اپنے پوتے سے یا پوتی سے کہتی تھی کہ میرے لیے بائبل کا حوالہ پڑھو، وہ بھاگ جاتے تھے، اب میں خود پڑھ لیتی ہوں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی.
آپ کے قیمتی وقت کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اچھا لگا ہے یہ ساری باتیں سن کر۔ ابھی ہم جائیں گے میوزیم میں، وہاں پر بائبل مقدس کے حوالے سے تاریخی حقائق موجود ہیں جو آپ دیکھیں گے اور بھی زیادہ خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جسے ہم دیکھیں گے اور دیکھ کر خوش ہوں گے۔ آئیے مل کر چلتے ہیں میوزیم میں۔ ہیلو، ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام ساجد ہے اور میں یہاں بائبل میوزیم میں ہوتا ہوں، لوگوں کو وزٹ کروانا ہوتا ہے۔ تو ہم تو بہت زیادہ پرجوش ہیں میوزیم وزٹ کرنے کے لیے، تو پلیز آپ ہمیں بھی ذرا وزٹ کروائیے۔ جی ضرور، نہ صرف میں آپ کو بائبل میوزیم دکھاتا ہوں بلکہ اس کی ہسٹری اور اس کے بارے میں تعارف بھی دیتا ہوں۔ تو ہمیں بتائیے کہ کب یہ مارز وجود میں آیا؟ بائبل میوزیم اصل میں اس کا افتتاح بہت ایک چھوٹے سے ویژن سے ہوا تھا۔ ایک ہمارے پاس چھوٹا سا ٹیبل ہوتا تھا جس میں کچھ پرانے تراجم موجود تھے، اور وہاں سے یہ ویژن بڑھتا بڑھتا آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا 2 پورشنز پر مشتمل ہمارے پاس میوزیم ہے۔ تو یوں بائبل سوسائٹی کا یہ جو میوزیم ہے اس وقت تقریباً 400 سے زائد آرٹیفیکٹس کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ واہ! یہ کچھ مینیوسکرپٹس ہیں، اگرچہ یہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں دریافت ہوئے، تاہم بائبل سوسائٹی میں یہ چند ایک موجود ہیں۔ یہ بائبل کی سچائی پر بہت بڑے ثبوت ہیں، اور یہ صدیوں پرانے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ جو بائبل کا ٹیکسٹ اس وقت تھا آج بھی وہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اگرچہ، لیکن ہم ان کو اوورال مینیوسکرپٹس ہی کہتے ہیں۔ اور ان میں سے سب سے جو اہم مینیوسکرپٹ ہے، یا اس کو ہم نسخہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ عزایہ کا مخطوطہ یا عزایہ سکرول کہلاتا ہے، یعنی یسایہ نبی کا صحیفہ۔ بالکل یسایہ نبی کا صحیفہ، اور آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یسایہ نبی کا جو متن تھا آج ہمارے پاس جو بائبل کا متن بھی وہی ہے۔ آئیے آپ کو اس طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ کچھ چرمی نسخے ہیں، یہ صفحات ہیں، چمڑے کے بنے ہوئے ہیں، یہ ایک ایک صفحہ ہے، لیکن پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ کتابی صورت میں یہ صفحات اس طرح جڑے ہوتے تھے جن کو ہم کوڈکس کہتے ہیں۔ اور یہ ہے ورلڈ فیمس گوٹنبرگ بائبل۔ تو اسے گوٹنبرگ بائبل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گوٹنبرگ میں چھاپی گئی، اور گوٹنبرگ میں دنیا کا پہلا چھاپا خانہ ایجاد ہوا تھا، اور اس پر جو سب سے پہلی کتاب چھاپی گئی تھی وہ بائبل تھی، اور یہ اس کا ماڈل ہے۔ اگرچہ مشین بہت بڑی ہے اپنی جسامت میں، لیکن یہ اس کا ماڈل تاکہ لوگ یہاں پر اس کو دیکھ سکیں۔ بہت اچھا لگا ہے گوٹنبرگ پریس کا ماڈل دیکھ کر، اور یقیناً یہ میرے ایمان کو اور بھی زیادہ تقویت دے رہا ہے، اور جتنے ابھی اس وقت ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ سب بھی خوش ہو رہے ہوں گے اور آپ سب بھی پرجوش ہو رہے ہوں گے میری طرح۔ جی ساجد صاحب ذرا جاری رکھیے گا پلیز۔ جی بالکل، اور گوٹنبرگ جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اس کے بعد دنیا میں ایک انقلاب آیا، اور آج تو پرنٹنگ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم گھر بیٹھے اپنے پرنٹر سے پرنٹنگ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے آرٹیفیکٹس ہیں، اور ان میں سے کچھ خاص ہیں جن کے بارے میں میں ابھی آپ کو تعارف دوں گا، اس کے لیے ہمیں دوسرے پورشن میں جانا پڑے گا۔ ضرور۔ اوکے، تو یہ ہمارا پورشن چھوٹا سا ہے اگرچہ، لیکن یہاں بھی بہت قیمتی آرٹیفیکٹس موجود ہیں جو ہسٹوریکلی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ عہد کا صندوق ہے جو میں نیچے ذکر کر رہا تھا کہ بہت خاص آرٹیفیکٹ ہے، اور آج بھی اس کو دریافت کرنے اور کھوجنے اور کھودنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ماڈلز ہیں جو عہد کے صندوق میں 10 احکام کی تختیاں، ہارون کا عصا، چھڑی، اور ساتھ جو نظر کی روٹیاں موجود ہوتی تھی ان کے چھوٹے سے ماڈل پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ساجد صاحب۔ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں اس ماڈل کو دیکھ کر۔ ناظرین، بچپن سے جس حوالے سے ہم سنتے آئے ہیں، ہمیں ایک تجسس ہمیشہ رہتا ہے کہ عہد کا صندوق کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا۔ تو جب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کا ماڈل
तो फिर क्या हालत हो सकती है, ये खुदा के कलाम से मोहब्बत करने वाला शख्स ही समझ सकता है। यकीनन आप सभी बहुत खुश हुए होंगे इन सारी चीज़ों को देखकर। खुदा तौफीक दे तो ज़रूर आप भी इस म्यूज़ियम को विज़िट कीजिए। मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का आज का ये सफ़र बहुत ज़्यादा मालूमाती रहा। बिलखुसूस बाइबल मुकद्दस के मुतालिक तारीखी हक़ाइक़ को जानकर बहुत अच्छा लगा, और इस बात को जानकर भी खुशी हुई कि ये इदारा उन ख़ातीन के लिखने पढ़ने का इंतज़ाम करता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानती हैं, ताकि वो भी लिख पढ़ के बाइबल मुकद्दस का अच्छे तरीके से मुताला कर सकें। इस इदारे को अपनी दुआओं में याद रखिए और हमें भी, ताकि हम इसी तरह के और इदारों को भी आपके सामने लेकर आ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज़।